اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ ناظرین اکرام، اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج ہم بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ریسرچ آرٹیکلز بھی لکھے جا رہے ہیں آج کل، اور یہ جو ہم آپ کے ساتھ میٹیریل شیئر کر رہے ہیں، یہ جو ریسرچر ہیں، مختلف لاء کے حوالے سے ریسرچ کرتے ہیں، ان کے جو ہے وہ استفادہ کیا گیا ہے۔ کاپی رائٹ کا، پلیجرزم کا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو چیلنج درپیش ہے موجودہ دور میں، اس حوالے سے بات ہے کہ کسی بھی شخص کی تحریر یا تخلیقی کام کو اس کی اجازت یا کم از کم مصنف کی طرف سے منسوخ کیے بغیر نقل اور شائع کرنا نہ صرف قانونی اعتبار سے غلط ہے، بلکہ اس پر اخلاقی لحاظ سے بھی اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر دوسروں کی تحریروں کو ان کی طرف سے منسوب کیے بغیر یا پھر اپنے نام سے شیئر کرنا ہمارے ہاں معمول کی کارروائی بن چکی ہے۔ ناظرین اکرام، کاپی رائٹ کے قوانین کا اطلاق ہر اس تخلیقی شے پر ہوتا ہے جسے ادبی، ڈرامائی، فنکارانہ وغیرہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ فنکارانہ، آرٹسٹک انداز میں جو چیز پریزنٹ ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ کمپیوٹر پروگرامز بھی کاپی رائٹ کے قوانین کے تحت قانونی تحفظ کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ ناظرین کرام، کسی بھی کام کے کاپی رائٹ کے دائرہ کار میں آنے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ کام بہت خاص معیار کا حامل ہے یا نہیں۔ معیار کی بجائے کام کی اصلیت اہم ہے، اور اس کے لیے بھی بس اتنا ہی کافی ہے کہ کام کو تخلیق کرنے والے شخص نے اس پر اپنا کچھ ذہن، سرمایہ یا ٹائم صرف کیا ہے۔ ناظرین کرام، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی کا کوئی کام، کوئی تحریر بالکل فضول لگے، مگر یہ تحریر اگر لکھنے والے کا اپنے الفاظ میں اظہار ہے تو یہ کاپی رائٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم پہلے سے دستیاب ڈیٹا، مثلا ٹیلی فون ڈائریکٹری کو لے کر اسے کسی نئے فارورڈ میں ڈھال کر مفید ڈیٹا بیس بنا دیتے ہیں تو اسے اس بات سے قطع نظر کہ ڈیٹا کی تخلیق آپ کا کام نہیں ہے، کاپی رائٹ کے تحت تحفظ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، کاپی رائٹ کا اطلاق خیال کی بجائے اظہار پر ہوتا ہے۔ اس فرق کو کاپی رائٹ کے قانون کی زبان میں آئیڈیا ایکسپریشن ڈیکٹومی کہا جاتا ہے۔ آئیڈیا ایکسپریشن ڈیکٹومی، اس کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ کاپی رائٹ کے قوانین اسی وقت حرکت میں آتے ہیں جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے اظہار، یعنی الفاظ و بیان کو محض کاپی کر لے اور خود اسے شائع کرنا شروع کر دے۔ ناظرین کرام، اگر کسی کتاب یا ناول کے مرکزی خیال کو پڑھ کر اسی مرکزی خیال کے ارد گرد خود ایک ناول لکھ دیتے ہیں تو یہ کاپی رائٹ کی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ کسی کے خیال یا آئیڈیا کو چوری کرنا پلیجرزم کے زمرے میں تو آتا ہے، مگر محض کسی کے خیال کو استعمال کرنے سے کاپی رائٹ کی خلاف ورزی نہیں بنتی۔ کاپی رائٹ کی خلاف ورزی اس وقت بھی ہوتی ہے اگر ہم کسی شخص کے کام کو اس کے نام کے ساتھ مگر اس کی منظوری کے بغیر شائع کرنا شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، کاپی رائٹ کے قوانین کا بڑا حصہ مصنفین و حقوق کی ملکیت رکھنے والے افراد و اداروں کے معاشی مفادات کے تحفظ سے متعلق ہے۔ بس کاپی رائٹ کے قانون کے تحت کوئی یہ کہہ کر جان نہیں چھڑوا سکتا کہ جس کام کو شائع کیا جا رہا ہے اس کے اصل مصنف یا ناشر کا نام و انتساب پوری طرح دیا گیا ہے۔ اگر آپ کی طرف سے کسی بھی طریقے سے دوسروں کے کام بغیر اجازت شائع کیے جا رہے ہیں تو کاپی رائٹ کے تحت جو اس کا قانون ہے کارروائی ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، جو پبلش کرنے کی ٹرم ہے اس کا مفہوم بھی وسیع تر ہے، اور اس میں روایتی معنوں میں شائع کرنا یعنی ہارڈ کاپی کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وجہ سے کام کو دستیاب کرنا بھی شامل ہے۔ بس کسی کتاب کی ڈیجیٹل کاپی بنا کر اسے وسیع پیمانے پر پھیلانا کاپی رائٹ کی خلاف ورزی ہے۔ محدود تعداد میں ایسی کاپیاں تیار کرنے کا جواز موجود ہے کہ جن کا کام مقصد جو ہے منافع کمانا نہ ہو، جس سے کاپی رائٹ کے مالک کی جائز کاروباری توقعات کا استحصال نہ ہوتا ہو۔ ناظرین کرام، کاپی رائٹ کا حق انٹلیکچوئل پراپرٹی کی دیگر اقسام کی طرح ہمیشہ کے لیے نہیں قائم رہتا۔ کچھ جو ہے اس میں ایسی استثنائی صورتیں بھی ہیں۔ 50 سال تک قائم رہتا ہے
کاپی رائٹ جو ہے مصنف کے حقوق ہے مالک کی زندگی کے دوران اور اس کے بعد، یعنی کہ زندگی کے دوران تو رہتے ہیں لیکن جب وہ مر جاتا ہے اس کے 50 سال تک اس کے رائٹ اس کے پاس رہتے ہیں۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مصنف زندہ ہے تو اس کی زندگی کے دوران کاپی رائٹ کا حق باقی رہے گا، مصنف کی وفات کے بعد بھی یہ حق مصنف کے ترکہ کے طور پر 50 سال تک استعمال ہوتا رہے گا۔ جیسے حضرت علامہ اقبال کی پوئٹری اب سب لوگ چھاپ رہے ہیں، کوئی قدغن نہیں ہے، کیونکہ ان کی وفات کے 50 سال بعد جو تھا یہ اوپن ہو گیا تھا۔ اس کے اوپر وہ مصنف کے کاپی رائٹ کے حق کے خاتمے کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ کوئی دوسرا شخص اب اس تحریر یا کام کو اپنی طرف منسوخ کر کے استعمال کر سکتا ہے۔ مصنف کا انتصاب کا حق کاپی رائٹ کے حق سے علیحدہ بھی وجود رکھتا ہے، جسے مورل رائٹ کہا جاتا ہے۔ اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ کاپی رائٹ کے حق کے خاتمے کا یہ مطلب ہے کہ مصنف کے نام کے ساتھ آپ بلا اجازت اور رائلٹی دیے بغیر آپ اس کام کو شائع کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ بعض اوقات مصنف کے کاپی رائٹ کو فروخت کر دیا جاتا ہے اور کاپی رائٹ کا حق کسی ناشر کے پاس ہوتا ہے، یعنی پبلشر کے پاس۔ کاپی رائٹ کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی وہ ناشر اگر خاص ترتیب ہے تمام ڈیزائن وغیرہ سے کسی کتاب کو شائع کرتا ہے تو اس کے متن کا کاپی رائٹ تو ختم ہو چکا ہے، مگر ناشر کا اپنا کاپی رائٹ اس ترتیب اور ڈیزائن وغیرہ کی وجہ سے وجود میں آ چکا ہوتا ہے۔ پس ایسے کام کو شائع کرتے محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ صرف متن کا استعمال پبلک ڈومین میں ہے، نہ کہ ناشر کے اضافی حقوق میں۔ ناظرین اکرام، کاپی رائٹ کے قانون کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ یہ کسی مصنف کے بنیادی کام کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اس کام کی بنیاد پر کیے جانے والے بہت سے دیگر کاموں کے تحفظ کا بھی احاطہ کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر پلیجرزم یا سرقہ، کسی کی تحریر، خیال یا کام کو اپنا بنا کر پیش کرنا، اس عمل کو اخلاقی جرم مانا جاتا ہے، اور بعض اوقات پلیجرزم اور کاپی رائٹ کی خلاف ورزی ایک ہی عمل کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اگر کسی مصنف کی تحریر کو کوئی شخص منوعاً نقل کر کے اپنے نام سے شائع کرتا ہے تو یہ پلیجرزم بھی ہے اور کاپی رائٹ کی خلاف ورزی بھی ہے۔ یعنی پاکستان میں اس وقت خاص طور پر یہ آپ نے دیکھا ہو، پلیجرزم کی بات کرتا ہوں، یہ جو ریسرچ ورک ہوتا ہے، تھیسز ہوتے ہیں، پاکستانی جامعات میں ایچ ای سی کی طرف سے فراہم کردہ سافٹ ویئر کے ذریعے پلیجرزم کو چیک کرنے کے رجحان سے بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ایک تو یہ سمجھ لیا گیا کہ اس سافٹ ویئر میں پلیجرزم چیک کرنے کے لیے جو کم از کم شرح مثلا 19% مقرر کی ہے وہ قابل قبول ہے، اور پلیجرزم بس وہی ہوگا جو اس شرح سے زیادہ ہے۔ یہ غلط سوچ اور تصور ہے۔ پلیجرزم ایک غلط اور غیر اخلاقی کام ہے، چاہے اس کی شرح بہت کم ہی کیوں نہ۔ ناظرین کرام، یہ جو سافٹ ویئر ہے پلیجرزم چیک کرنے والا، سنگین نوعیت کے پلیجرزم یعنی آئیڈیا کی نقل کو تو پکڑ نہیں سکتا، سو اسے ہمارے ہاں سرے سے پلیجرزم سمجھا نہیں جاتا۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کوئی استاد کسی مقالے میں موجود سرقہ کی نشاندہی کرتا ہے تو جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی پرنٹر کی رپورٹ تو 19% ہے سے کم ہے، سو آپ کون ہوتے ہیں اسے پلیجرزم کہنے والے۔ یہ بالکل ہی جہالت پر مبنی توجیہ ہے جس کے بارے میں آگاہی کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں پلیجرزم کا مسئلہ بہت زیادہ سنگینی سے سامنے آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر یہ معمول کی بات بنتی جا رہی ہے کہ لوگ دوسروں کی تحریر یا گفتگو کو سن کر انہیں اپنی تحریر اور گفتگو ذریعے ایسے پیش کرتے ہوئے یہ ان کے اپنے خیالات ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی اور اس قسم کے دوسرے ٹولز کے ساتھ دو مسائل جڑے ہوئے ہیں۔ لوگ ان کے استعمال سے معلومات حاصل کرتے ہیں اور پھر انہیں اپنا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ سنجیدہ مسئلہ یہ کہ چیٹ جی پی ٹی کی طرح یہ ٹولز خود بھی پلیجرزم کے بھرپور مرتکب ہو رہے ہیں۔ مختلف جگہوں پر موجود معلومات کو یہ ٹولز اس طرح پیش کر دیتے ہیں، اس سے بے تحاشا جو ہے وہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ ناظرین کرام، کاپی رائٹ کی بات جب ہم کرتے ہیں، کسی کے خیالات، کسی کے کام کو تحفظ دینے کے لیے، تو یہ ہر کسی کا رائٹ ہے کہ اس کو اس کے تھاٹس کو، اس کے خیالات کو، اس کی پوئٹری کو، اس کے ناول کو، اس کی کتاب کو جو ہے تحفظ دیا جائے، تاکہ کوئی اور اس کو نہ چھاپ نہ سکے اور اس کے معاشی جو حقوق ہیں اس پر ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ بہرحال یہ ایک آپ کے سامنے ہم نے اس حوالے سے مواد پیش کیا جو کہ پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز کے جو ریسرچ جرنل ہیں وہاں سے ہم نے ان کو جو ہے وہ کمپائل کیا تھا اپنے ناظرین کے لیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔